بتاؤ جلوہ فرما یہاں کونین کا دھولا دیکھو. اور آپ کی شیر آپ فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا ارے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. والا حضرت کے مسلک کی ترجمانی کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. اہل سنت کی عظیم پہچان اور شخصیت اور انسان اللہ کا اہل سنت پر قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی وہ اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. آپ پرجوش نعرے کے اندر آپ کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، میری بھی تھوڑی کو بنائیں الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منفصل. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و سلام حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت والجماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ اجتماع محرم الحرام شریف میں اس جامع مسجد کے اندر کئی سال سے بلکہ کئی عشروں سے اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے اور محرم شریف میں اہل اسلام کو
اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت پاک، ان کی حیات مطہرہ سے اور ان کے کارناموں سے اہل اسلام کو، نوجوانوں کو روشناس کرانے کے لیے حضرت مناظر اسلام علامہ مفتی محمد مقبول احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی یہ محافل منعقد کرتے تھے، اور اس کے بانی مجھے یاد ہے کہ میں ان کی حیات مطالعہ میں بھی اس مسجد شریف میں اجتماع میں 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں، اور ان کی حیات کے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کئی سال حضرت مولانا صاحبزادہ مقصود احمد سعید حفظ اللہ تعالیٰ ان کے زیر اہتمام بھی حاضر ہو چکا ہوں۔ ان سال بھی انہوں نے یاد کیا ہے اور عقیدات کی، اور میں حاضر ہوں۔ اس وقت آپ نے فاضل نوجوان مولانا صاحبزادہ علی حسین نقوی حفظ اللہ تعالیٰ وسلم الرحمن، ان کی خوبصورت تقریر جوش اور مترنم آپ نے سماعت فرمائی، اور میرے جماعت کے نہایت اہم رہنما حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی حامد علی صاحب خصوص سے وہ بھی تشریف فرمائے، اور اسٹیج پر مشائخ کرام، علماء کرام، جلوہ فروز سب کی خدمت میں عطیہ تسلیم و تبریک پیش کرتا ہوں۔ صاحبزادہ مقصود احمد سعید صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ ان محافل کو بھی اور دیگر اپنے بزرگوں کے قائم کیے ہوئے سلسلوں کو اور زیادہ وسعت کے ساتھ چلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اہل السنہ وہی ہوتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہے۔ یعنی مختصراً آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد اور مفکر صوفی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مکتوبات شریف میں بالکل دو ٹوک انداز میں یہ لکھا ہے کہ محبت اہل بیت شرط تسنن، نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کرنا سنی ہونے کے لیے شرط ہے۔ سنی ہونے کے لیے شرط، شرط آپ سمجھتے ہیں، شرط فرض سے بھی اہم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا وہ سنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اہل سنت ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ سنی بننا ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ اتنا واضح فیصلہ آپ نے بتایا۔ کوئی شخص جو دل میں اہل بیت اطہار سے محبت نہ رکھتا ہو وہ دعوی سنیت نہیں کر سکتا۔
پھر یقیناً وہ سنی نہیں ہے. اور برائے کی روشنی میں یہ عرض کروں گا اگر بغض رکھتا ہو تو نہ صرف یہ کہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ مسلم بھی نہیں. گرامی قدر حضرات، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اسی مقام پر حضرت مجدد رحمانی یہ لکھا ہے کہ سنی ہونے کی شرطوں میں یہ شرط ہے کہ اہل سنت وہی ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی لکھا اہل سنت وہی ہیں کہ جو صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہر سنی میں دو باتیں واضح ہیں. اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام سے اس کا عزت کا رشتہ ہے. صحابہ کی تعظیم کرے گا، صحابہ کی جو شخص صحابہ کرام کی بے ادبی کرے، ان کی تکریم، ان کی تعظیم کا قائل نہیں ہے، ایسا شخص بھی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت نہیں ہے. اور صحابہ کرام کو جو ان سے بغض رکھے اور ان کو گالیاں بکے تو قرآن کا فیصلہ ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. صحابہ سے بغض رکھنے والے کفار ہیں. اس کو ہیج پیج کے ساتھ کبھی کبھی لوگ بیان کرتے ہیں. گالی بکنے والے فاسق ہوتے ہیں، ان کو کفر کا قول نہیں کرنا چاہیے، فلان ہیں یہ ان کو نہیں. لیکن میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی کھیتی سے قرآن نے ابھی ہمارے عزیز القدر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے اگلے حصے میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی کھیتی فرمایا. کاش رسول اللہ نے، آپ ذرات ہیں، آپ نے کاشت کی ہے اور جو فصل 23 سال میں آپ کے کاشت کرنے سے اگی ہے اللہ نے اس کو رسول اللہ کی کاشت. فصل کون ہے؟ تقوی والا، ایمان والا. اور اللہ فرماتا ہے یوجب الزراع، جس نے کاشت کی ہے وہ خوش ہے، لیکن بغض کون رکھتا ہے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. وہ کفار ہیں جو رسول اللہ کی کمائی ہوئی اس فصل کے ساتھ اور اس کاشت کے ساتھ دشمنی کرتے یا بغض رکھتے. ان کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے؟ کفار. بولو کیا نام ہے؟ کفار. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. غیر میں، بغض میں اور جلن میں جو ان کے بارے میں ہے وہ کفار. کفار آپ جانتے ہیں کفار کیا ہے؟ کافر ہی ہے. کفار کس کی جمع ہے؟ اب آپ سمجھ لیجئے ان دونوں جماعتوں کا کتنا ہمارے ایمان کے اندر کتنا حصہ ہے، کتنا اثر ہے ہمارے ایمان کے اندر. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک الگ جماعت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے آپ دل سے کرتے رہتے ہو، کبھی اہل بیت کے لیے، کبھی آپ صحابہ کے لیے دل سے کرتے ہو، اور ایسا توانائیاں اپنی خرچ کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو، وقت لگاتے ہو، بیٹھتے ہو ان کے لیے. یہ سب کام تو اللہ کے لیے کرنے چاہیے، اللہ سے ہی کرنا چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے جلسے کرنے چاہیے، توحید کی حکمت کا بات ہونی چاہیے. آپ مساجد کے اندر یہ کیا کرتے ہیں اور بعض عاقبت ناندیش ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد
صرف اللہ کا ذکر کے لیے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, اور کسی کا نام بھی نہ لو, کسی اور کا نام نہ لو مسجدوں میں. تدعو کا معنی پکارنا یا بولنا کہتے ہو. حالانکہ مفسرین کرام نے تدعو کا معنی ہے تعبد ہے, مسجد میں اللہ کی پوجا کرو, مسجد کے باہر بھی اللہ کی پوجا کرو, اور کسی غیر کو کی پرستش نہ کرو. تدعو کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے, نہ پکارنا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے بنا کسی کی پوجا نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, نہ پوجا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلاؤ ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کسی اپنے کو بلائیں, ابا جی بھاجی کے لیے بھی پھر شرک ہو جانا چاہیے, بلانا ہی نہیں. مسجد میں بھی آپ اس کو بولو اور لیگل سننا ہوگا, شرک بلا, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ غلط مفہوم ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین اسلام کے اندر. تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا اور اچھا ذکر کیا. قرآن میں ذکر ہونا ہی صرف بات نہیں, قرآن میں تو فرعون کا بھی ذکر ہے, لیکن ذکر بھی کیا اور اچھائی کے ساتھ ذکر کیا. ان کے ذکر کو کوئی مساجد میں کیسے روکے گا؟ مسجد تو قرآن کے لیے بنی ہے, جب کوئی قرآن پڑھے گا تو ان کا ذکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر یہ کیسے بات ہو گئی کہ آپ ان کا ذکر نہ کرو؟ ان کا تو نام ہے قرآن میں, آپ کو معلوم ہے صحابہ کا تو نام ہے قرآن میں. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أموال أمر الله إذا قضوا منهن وطرا. یہ زید کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. قرآن کے اصل لفظوں میں ان کا نام ہے, زید نام ہے ان کا. غیر اللہ کا نام لینا اگر شرک ہے تو کیا زید جس آیت میں آئے تو وہاں کسی اور کا نام لیں یا اللہ کا نام لے لیں؟ کس طرح جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما محمد إلا رسول نزل على محمد وهو الحق من ربه. نام آیا نا, یہ نبی پاک کا نام ہے, ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ نام ہے, ذاتی نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں مذکور ہے. اور 20 نام ہیں اللہ کے بندوں کے, انبیاء کے ذکر, پھر ان کی اولادوں کا ذکر ہے قرآن میں. اب یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا ذکر غیر اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کا ذکر فرماتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. آپ کو بڑے بڑے شیر جو آ رہا ہوں, میں تو بوڑھا آدمی ہوں اور بیمار بھی ہوں, میں آواز سے زیادہ آواز کے ساتھ بغیر اسپیکر کے بھی بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی اسی طرح بولنا چاہیے. کتنے نام ہیں؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. مسلسل نام ہے, درمیان میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی جی, بس جہاں نام ختم ہوتے ہیں آگے ان کی شان ہے, یہ مفسرین ہیں
یہ صالحین ہیں، اور یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے تو کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن سب کو میں نے سارے جہانوں پر بلند رتبہ فرما دیا۔ اب ان جہانوں کے اندر کوئی بندہ بھی سر نہ اٹھائے اور ان کی برابری کی بات نہ کرے، کیوں؟ کہ تم جہانوں کے اندر ہو، پھر عالمین ہو، وہ علی العالمین ہے، وہ جہانوں کے اندر نہیں، جہانوں کے اوپر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہے انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد آیت ختم نہیں ہوئی، اگلی آیت دیکھو، اسی مضمون کی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ اب آپ کو سمجھا رہی؟ ان کے ماں باپ، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کا خاندان، آبائہم وذریاتہم، اصل بھی فرع بھی۔ آبا اصل ہوتے ہیں نا، ذریت فرع ہوتی ہے، فرمایا ان کی جڑیں بھی اور ان کی شاخیں بھی، اخوانہم، ان کے بھائی بھی۔ کیا مقام ہے ان کا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرما دیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انبیاء کی شان کے مطابق ان کی ذریات اور آبا کو بھی ہم نے صراط مستقیم پر فائز فرما۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ وہ رب نے تیرے پہ نہیں چھوڑ دیا، وہ خود اس نے بیان کیا ہے۔ جو نہیں تھا وہ نہیں تھا، جو ہے ان کو ان کے ساتھ کو ملانا ہے۔ یعنی اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہدایت پر نہیں تھا تو وہ تیرے پہ چھوڑ دیا رب نے۔ تو مولی جی اگر تسی بیان کرنا، میں نہیں کی تھی قرآن میں، ایک کل تسی کا چڑھنا بنے لگے وہ کر رہی ہوں دے رہا ہے کیوں کہ نوح علیہ السلام کا نہیں تھا، جو نہیں تھا وہ بھی تیرے پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے خود بیان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو رب نے برا نہیں کہا اور یہ کہا کہ ان کی اولادیں ہدایت والی ہیں، ان کو بے ہدایت کرنے نہیں فرمایا، تو پھر ان کو بے ہدایتوں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ وہ ہدیناہم الی صراط مستقیم کے ساتھ ہے کہ وہ مجتبی بھی ہیں اور صراط مستقیم پر قائم بھی۔ یہ کیا قاعدہ ہوا؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں، کا قاعدہ ہے، اگر کوئی اس سے نکلا ہے تو تیرے لیے نہیں چھوڑا رب نے، اس کو بھی رب نے خود بیان کر دیا۔ زیادہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی پاک کی اولاد ہو اگر تو وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتی، کیوں کہ نوح کی جو نہیں تھی، نوح علیہ السلام کی اولاد پسندیدہ تھی، جو نہیں تھا ایک ان میں سے، اس کا رب نے بیان کر دیا، تیرے میں تو نہیں چھوڑا۔ نبی پاک کی آل کے لیے تو رب نے کہیں نہیں کہا، بلکہ حضور کی آل اولاد کے لیے تو رب نے یہ کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تیری اہل بیت کو پاک کر دی، ان سے پلیتی کو لے گیا، رجس کو ان کو دور کر دیا، ان میں کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی ان میں گناہگار نہیں، پاک کر دیا۔ رجس ان تینوں چیزوں شامل ہے کہ مشرک نہیں اور کافر نہیں اور بدکار نہیں، کوئی بھی کبیرہ گناہوں میں پڑنے والا نہیں، پاک کر دیا انہیں۔ اور پھر مزید اس پر تاکید فرمائی، یطہرکم، تم کو پاک کرے گی، ارادہ ہے رب کا
اور پاک بھی کیسا کرے؟ تطہیرا، مبالغے کے ساتھ پاک کرے تمہیں. کیا مطلب؟ ایسا کر دے کہ جیسا تیری شان ہے حبیب، تیری شان کے لائق تیرے اہل بیت کو پاک کر. شان کے لائق ہے اس طرح کہو سبحان اللہ. پاک ہے یہ کہہ رہا تھا. آپ کوئی کہے ان کے اہل بیت بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے کوئی حال ہی نہیں، آپ کی اولاد ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا بیٹے ہی کوئی نہیں. جو جوان ہوا ہو، میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے، جامع ترمذی شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی کو اپنا بیٹا فرمایا. زور سے کہو سبحان اللہ. امام حسین علی مقام کو نبی علیہ السلام اپنا بیٹا فرمائے. ہما ابناس، دونوں میرے بیٹے ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ملتان میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اگر یہ حدیث کیسے صحیح ہوگی؟ جب اللہ کہے گا یہ کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو ان دو مردوں کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے. حضور فرمایا میرے بیٹے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا باپ ہوں. حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. زور سے کہو دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ حدیث بات کر رہے ہیں. حضرت زید اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ رسول پاک کی فرمانے میں ان کا نانا ہوں، اور نانا اب ہوتا ہے، جد ہوتا ہے. یہ لغت کا بھی قانون ہے، عربوں کا بھی قانون ہے، پوری دنیا کا قانون ہے کہ جد جب بولے دادے کو بھی بولتے ہیں، نانے کو بھی بولتے ہیں. بولتے آل بھی بولتے. کیوں آل بھی بولتے؟ آل کس طرح بولتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں کیا گیا قرآن میں وہ آل عمران ہے. سورہ بھی آل عمران. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، لیکن وہ آل عمران سے. اس سورت کا ہی پورا نام آل عمران ہے. جب آل باپ نہیں، دادا نہیں، تو آل کیسے ہوں گے؟ کیوں قرآن نے یہ کہا؟ قرآن کو بھی معلوم نہیں تھا. قرآن کو معلوم ہے. مریم ابنت عمران، قرآن کہہ رہا مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. وہ نیک ہے، پاکیزہ ہے. عمران کی بیٹی، عمران کے والد نہیں ہیں، لیکن ان کے دادا پردادا ہیں جن کے حضرت مریم کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو آل ابراہیم اور آل عمران میں گنا، تو نانے کی وجہ سے گنا. یہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، 17 انبیاء کا نام لیا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا بھی نام ہے. سنا تھا نا آپ نے؟ تو کیوں تھا؟ من ذریت ہی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم کی نسل سے کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو باپ کوئی نہیں. ان کی والدہ چونکہ اس نسل سے ہیں، ننیالی رشتے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی آل ابراہیم میں داخل کرتا ہے. اور یہی وہ دلیل ہے عباسی خلیفہ کے سامنے
امام موسیٰ کاظم نے